بدلے میں یہ مان رہے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اور جب یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ کلیئر ہے کہ اگلے 2 دن کے اندر فیصلہ کر لے گی یہ حکومت کہ کیا انہوں نے فل ہاک جس کو کہتے ہیں جانا ہے, کیا اگر یہ بجٹ لائیں گے تو پھر یہ اگلے سال بیٹھنے کا اس کا مطلب ہے ان کا فیصلہ ہو جائے گا, یا سب کچھ انٹرم گورنمنٹ پہ چھوڑ کے یہ ڈیزالو کر کے الیکشنز میں چلے جائیں, بیکاز ان کو وہ گارنٹیز نہیں مل رہی. اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آج یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک سیگمنٹ ریکارڈ بھی کیا تھا شہزاد خان عباسی سے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اب کہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ چیز تو نظر ہے کہ ایبسلیوٹ شو ڈاؤن ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب, سینئر جرنلسٹ. بڑی مشکل سے میں ان کو گھر سے لے کے آیا ہوں, یہ ٹیلی ویژن سے آج کل بالکل کنارہ کش ہوئے ہوئے. تھینک یو سو مچ نصرت فار جوائننگ اس. اور ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے, بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے بھی اور شاہد خاقان سے جن سے میں نے پہلے بات کی تھی. ان دونوں کا میں ان کے سیگمنٹ سناؤں گا, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسد عمر نے ایک بڑا سخت ایک بیان داغا ہے, خود بھی جنرل کے بیٹے ہیں, کس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس وقت. پہلے ذرا ان کا بیانیہ سن لیں. کان کھول کر سن لیں فیصلہ سازی کرنے والے. خدا نخواستہ عمران خان کے اوپر کچھ ہوتا ہے, کوئی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ہم نے وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی, پہلی بات تو جس بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو, یہ ممکن بھی نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کی, پاکستان کی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. بند کمروں کی سازش اور ضمیر فروخت کر کے, ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے. بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں. سیاسی افراتفری, ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے, یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا. جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے, اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے وار آیا تھا. 15 سال سے زیادہ گزر گئے, بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا. یہ باتیں جو ہیں بند کمروں کے اندر بڑی اچھی لگتی ہیں. بڑی صاحب وہ بھی شیخ رشید صاحب کا بھی چلائیے تھا جو انہوں نے انٹرویوز کی بات کی. نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. ساری کی ساری اپوزیشن ایک ووٹ پہ زندہ ہے, جتنی دیر کریں گے اتنی سیاسی. اچھا میری یہ بھی میں دوسرا اس لیے سنایا کہ میں نے ISPR کو کانٹیکٹ کیا. میں کہا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہو رہا ہے, پھر آپ نے دیکھا ہوگا حفیظ شیخ صاحب کی بھی ضمانت ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں حفاظتی ضمانت کو آ سکتے ہیں سب کچھ. تو ISPR نے تو بڑا ٹھوک کے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی بالکل غلط بات ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو میں کہا آپ آفیشلی کیوں نہیں اناؤنس کرتے رسپونڈ. انہوں نے کہا جی ہم کس کو کریں, کتنی باری کریں, بہرحال آئی تھنک کرنا تو چاہیے. لیکن یہ جو کلیئر چیز آ رہی ہے, جو آپ اسد عمر کی آپ نے بات سنی, یہ بات سنی, پھر ہم بڑی انٹرسٹنگ ان کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں پولیٹیشنز کی. ڈائریکٹ فوج کو کیوں سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے میری لائٹ ٹھیک ہے نا, آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی, کیونکہ بہت دنوں بعد آیا ہوں. میاں بات یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں تو یہ تو گھر کے بچے ہیں نا, تو یہ جو مرضی کہہ لیں ان کو حق پہنچتا ہے, ان کے DNA میں ان کو حق مل جاتا ہے, امیونٹی ہے ان کے پاس. نہیں بابا, یہ ان کو ورثے میں مل جاتا ہے نا, تو یہ جو مرضی فرما لیں, اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں خالی اکبر بگٹی یاد رہا ہے. آپ دیکھیں ان کا متعصبانہ ذہن, یہ نہیں یاد رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نام کا ایک بندہ بھی پھانسی لگا تھا. یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہاں لیاقت باغ میں دن دہاڑے خاتون کو مارا گیا تھا. اس کے باوجود اگر سندھ ابھی تک یہ پاکستان کھپے کہتا ہے اور وہاں کوئی علیحدگی پسندگی کی تحریک نہیں چل رہی اس انداز میں, تو آپ براہ مہربانی ذرا اس کا بھی ذکر رکھیں. ویسے ذاتی طور پر میں چونکہ خود الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میں پنجابی مسلمان ہوں, میرا نہیں خیال کہ پاک یہ جن کو سنا رہے ہیں وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی فرزند کو, خاص طور پر وہ فٹ بھی ہو, ہینڈسم بھی ہو, جلندر کنیکشن بھی ہو, میاں والی بھی ہو, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ لاڈلا ہوتا ہے. اور یہ خالی انہی تک محدود نہیں ہے, میاں صاحب بھی 2 مرتبہ جلا وطن کیے گئے ہیں, ہاتھ انہیں بھی کسی نے نہیں لگایا.
انہیں بھی نہیں لگایا جائے گا. ہاں علی وزیر کو مارا جا سکتا ہے, محسن داوڑ کو مارا جا سکتا ہے, باقی جن سے آپ نے وہ یعنی تردید لینے کی کہتے ہیں جی آپ کس کس کو جواب دیں. اگر ایک سابق صدر آصف علی زرداری جس نے اپنی بیوی کے قتل ہونے کے باوجود کہا پاکستان کھپے, تو وہ ایک بات کر دیتا ہے اور کرتے ہی خود ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے بونگی لگ گئی, کہ جی وہ دانستگی میں نکل گیا, تو نیکسٹ ڈے تو آتا ہے. صاحب یہ بتائیں اب ان کے پاس آپشنز ہیں کیا, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہم سن رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بحث چل گئی ہے کہ ایک ویو پوائنٹ تھا اس پارٹی کے اندر کہ جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کا ہو جائے تو فوراً آپ آگے ڈیزالو کریں, الیکشن اناؤنس کریں, نکلیں, اور جو اس گورنمنٹ ان پاپولر تھی عمران خان کی اس کو بھگتنے دیں ایٹ دی الیکشنز. تب انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جی ہمارا یہی پلان تھا, ہمیں لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے گورنمنٹ بنائیں اور پھر کچھ چیزیں سٹیبلائز کریں پھر آگے چلیں. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا تھا بھائی فوراً الیکشن اناؤنس کریں, یہ چاہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں, کچھ معاملہ ٹھیک کریں اور پھر ہم آگے جائیں. اب یہ نیم بلیم اور بلیمنگ گیم بھی شروع ہو گئی ہے. عدالتی فیصلے بھی اس پرسپیکٹو میں دیکھ لیں, بلیم گیم بھی دیکھ لیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیج ایک پیج پہ اکٹھا آنے سے پہلے ہی پیج میں نہیں, وہ پیج وغیرہ کی تو داستان عرصہ ہوا ختم ہے, اور ان بیچاروں کو تو کبھی اس پہ جانا نصیب ہی نہیں ہوا. جہاں تک میری ذاتی بات ہے بھائی, ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پاکستان پالیٹکس, میں ٹھیک ہے میں ٹیلی ویژن سے دور رہتا ہوں کیونکہ ذرا عمر بھر کون حسین کون جمع رہتا ہے, اچھا نہیں لگتا ٹی وی پہ اس عمر میں اب بوڑھی گوڑی لال لگام کے ساتھ. لیکن میں کنسسٹنٹلی اپنے اردو اور انگریزی کالموں میں اور ٹویٹس میں یہ لکھتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجنے والا آئیڈیا غلط ہے. آپ اگر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں رہی, تو آپ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں. لیکن اس کے ریزنز تو آپ اور تھے نا, اس کی ریزن جو ہے تھا کہ خاص اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ جنرل صاحب آ کے ان کی زندگی حرام کر دیں گے. جب وہ بار بار پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ کیوں آپ نے وزیر اعظم کے خلاف کر دی, تو یہ تاریخ دیتے تھے 29 مئی 2022 کہ اس سے پہلے کرنا ہے جی. اچھا میں نے کہا یار شاید آج کل بھئی علم الادات کا زمانہ ہے, کسی نے کو تاریخ انہیں بتائی ہوگی. وہ سوچ بچار کی تو پتا چلا کہ ایک زمانے میں 3 مہینے پہلے ایک اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی اسلم بیگ صاحب سے 17 اگست سے جون میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس دفعہ اس تاریخ کو دہرایا جا سکتا ہے لیکن 6 مہینے پہلے. اچھا اور وہ 29 کو ہوگی. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کے بعد پھر یہ تحریک عدم اعتماد نہ رہی, شاید یہ تحریک عدم حمید یعنی عدم اعتماد ہو گئی 29 مئی سے پہلے. فیض یہ آپ نہ ہو سکے, یہ میں